اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و طبیب نفوسنا و حبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا و مقتدانا و مولانا ابی القاسم محمد صلی علی محمد و آل محمد اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید والفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر صلوات صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ عزیزان محترم، صاحبان علم و دانش، موالیان علی و بطول و جانصاران اولاد رسول، عزادران امام حسین، صاحبان ایمان و تقوی اور میرے لیے قابل قدر و قابل احترام بہنوں، آج ہم جس اہم ترین موضوع پر گفتگو کریں گے وہ عظمت جناب سیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ کوثر میں ارشاد فرماتا ہے، انا اعطیناک الکوثر، اے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے، فصلی لربک وانحر، پس آپ اپنے رب کی عبادت کریں اور قربانی دیں، ان شانئک هو الابتر، بے شک آپ کا دشمن بے اولاد ہے، بے شک آپ کا دشمن ابتر ہے۔ سب سے پہلے اس آیت کا شان نزول آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتی ہوں، درود پڑھے محمد والے محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ کہ یہ آیت کس وقت نازل ہوئی؟ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی کہ جب کفار نے رسول اللہ کو طعنہ دینا شروع کیا۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو بہت سے فرزند دیے، کبھی طاہر جیسا فرزند دیا، کبھی عبداللہ جیسا فرزند دیا اور کبھی قاسم جیسا فرزند دیا، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی مصلحت کے تحت انہیں واپس اٹھا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک کے بعد ایک اولاد دی، لیکن پھر اپنی مصلحت کے تحت انہیں واپس اٹھا لیا، تو کفار کو طعنہ دینے کا موقع مل گیا۔ انہوں نے نعوذ باللہ رسول اللہ کو ابتر ہونے کا طعنہ دیا۔ ابتر وہ جانور ہے جس کی دم نہیں ہوتی۔ ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ نبی تو چلا جائے گا، لیکن اس نبی کے بعد اس کا کوئی بھی جانشین نہیں ہوگا۔ یہ نبی تو چلا جائے گا، اس نبی کے بعد اس کا کوئی بھی نائب نہیں ہوگا۔ یہ نبی تو چلا جائے گا، لیکن اس نبی کے بعد اس کی کوئی بھی اولاد نہیں ہوگی۔ یہ نبی تو چلا جائے گا، لیکن اس کے بعد اس کا کوئی بھی وارث نہیں ہوگا۔ انہوں نے رسول اللہ کو ابتر ہونے کا طعنہ دیا، لیکن رسول اللہ اتنے رحمت والے تھے، اتنے رؤوف تھے کہ رسول اللہ خاموش رہے۔ انہوں نے ابتر ہونے کا طعنہ تو دیا، لیکن رسول اللہ خاموش رہے۔ رسول اللہ تو خاموش رہے، لیکن اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے حبیب انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، اے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے، فصلی لربک وانحر، پس آپ اپنے رب کی عبادت کریں اور قربانی دیں، ان شانئک هو الابتر، بے شک آپ کا دشمن ابتر ہے، بے شک آپ کا دشمن بے اولاد ہے۔ درود پڑھیں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ،
یا علی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا اعطیناک الکوثر، اے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس سورہ میں کوثر کسے کہتے ہیں؟ علماء کرام کوثر کا معنی تقریباً 30 سے زیادہ کرتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں اس آیت میں کوثر سے مراد دین ہے، بعض کہتے ہیں اس آیت میں کوثر سے مراد قرآن ہے، بعض کہتے ہیں اس آیت میں کوثر سے مراد نہر ہے، بعض کہتے ہیں اس آیت میں کوثر سے مراد چشمہ ہے، بعض کہتے ہیں اس آیت میں کوثر سے مراد خود حوض کوثر ہے، بعض کہتے ہیں اس آیت میں کوثر سے مراد خود کوثر ہے۔ جس کی سمجھ میں جو آتا گیا وہ کہتا چلا گیا، لیکن کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہم قرآن سے پوچھتے ہیں کہ کوثر سے کیا مراد ہے، کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہم سورہ کوثر سے پوچھتے ہیں کہ کوثر سے کیا مراد ہے۔ آئیں ہم خود قرآن سے پوچھتے ہیں کہ کوثر سے کیا مراد ہے، ہم سورہ کوثر سے پوچھتے ہیں کہ کوثر سے کیا مراد ہے۔ میرے ساتھ مل کے پڑھیے گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا اعطیناک الکوثر، اے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے۔ فصلی لربک وانحر، بس آپ اپنے رب کی عبادت کریں اور قربانی دیں۔ ان شانئک هو الابتر، اے حبیب آپ کا دشمن ابتر ہے، آپ کا دشمن بے اولاد ہے۔ اے حبیب آپ ابتر نہیں ہیں، آپ بے اولاد نہیں ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوثر سے مراد اولاد رسول ہے، کوثر سے مراد مرکز آیت مباہلہ، وارث چادر تطہیر، دختر رسول خدا، زوجائے علی مرتضی، مادر حسنین، ملکہ کونین، ام السبتین، ام الائمہ، ام ابیہا، ام الکتاب، فخر مریم، فخر حوا، فخر آسیہ، سیدہ، طاہرہ، مطہرہ، مبارکہ، راضیہ، مرضیہ، محدثہ، صدیقہ، بطول عذرا، سیدۃ النساء العالمین اور فاطمہ الزہرا کی ذات ہے۔ یا زہرا، یا زہرا، یا زہرا، یا زہرا، تیرا مقصد بیوی، یا زہرا، تیرا مقصد بیوی، یا زہرا، بستی کی بقا ہے، یا زہرا، آگے ہی بڑھیں گے، یا زہرا، آگے ہی بڑھیں گے، یا زہرا، پیچھے نہ ہٹیں گے، یا زہرا، پیچھے نہ ہٹیں گے، یا زہرا، حیدری، یا حیدری، یا جناب سیدہ بے باواز بلند اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ سلامت رہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا اعطیناک الکوثر، اے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ لفظ کوثر کا مطلب کیا ہے؟ تو کوثر کا لفظ کثرت سے ہے۔ بہت سی چیزیں کثرت سے ہیں لیکن کوثر نہیں ہیں، جیسے درخت کے پتے کثرت سے ہیں لیکن کوثر نہیں ہیں، ریت کے ذرے کثرت سے ہیں لیکن کوثر نہیں ہیں، بارش کے قطرے کثرت سے ہیں لیکن کوثر نہیں ہیں۔ کوثر اسے کہتے ہیں جو برکت سے بھی ہو اور کثرت سے بھی ہو۔ بس یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد سیدہ میں یہ دونوں چیزیں رکھی ہیں۔ اولاد سیدہ میں برکت بھی پائی جاتی ہے اور کثرت بھی پائی جاتی ہے۔
اگر اولاد سیدہ میں کثرت دیکھنی ہو تو آج جہاں کہیں بھی درود پڑھے محمد والے محمد پر، صلی علی محمد والے محمد وعجل فرجہم۔ اللہ تعالیٰ نے اولاد سیدہ کو یہ دونوں نعمتیں دی ہیں۔ ساری فوج اشقیاء ایک طرف، جناب سیدہ کا بیٹا امام زین العابدین ایک طرف، ساری ماؤں کی اولاد ایک طرف، جناب سیدہ کی اولاد ایک طرف، سارا ایران ایک طرف، جناب سیدہ کا بیٹا امام رضا ایک طرف، سارا زمانہ ایک طرف، جناب سیدہ کا بیٹا امام اسرا جل اللہ تعالی فرجہ شریف ایک طرف۔ العجل 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 اللہم صلی علی محمد والے محمد وعجل فرج۔ اللہ تعالیٰ نے اس بی بی کی اولاد کو دونوں نعمتوں سے نوازا ہے۔ اگر اولاد سیدہ میں برکت دیکھنی ہو تو آج جہاں کہیں بھی اشہد ان لا الہ کی آواز بلند ہے وہاں اولاد سیدہ موجود ہے، اور اگر اولاد سیدہ میں برکت دیکھنی ہو تو آج جہاں کہیں بھی خیر کا کام ہو رہا ہے وہاں اولاد سیدہ موجود ہے، اور آج جہاں کہیں بھی قربانی کی بات ہو وہاں اولاد سیدہ سر فہرست ہے، اور آج جہاں کہیں بھی انقلاب کی بات ہو وہاں اولاد سیدہ قیادت کر رہی ہے، اور اگر دین کی بات ہو تو وہاں اولاد سیدہ رہنمائی کر رہی ہے۔ اسی طرح اگر ایران میں انقلاب کی بات ہو تو وہاں قیادت جناب سیدہ کا بیٹا سید روح اللہ خمینی کر رہے ہیں، اور اگر اسلام میں رہبری کی بات ہو تو وہاں قیادت جناب سیدہ کا بیٹا آیت اللہ سید علی خامنہئی کر رہے ہیں، اور اگر اسلام میں مرجعیت کی بات ہو تو وہاں قیادت جناب سیدہ کا بیٹا مرجع اسلام آیت اللہ سید علی سستانی کر رہے ہیں، اور اگر لبنان کی بات ہو تو وہاں قیادت جناب سیدہ کا بیٹا سید حسن نصر اللہ کر رہے ہیں، اور اگر پاکستان کی دھرتی ہو تو وہاں اولاد سیدہ قیادت کر رہی ہے، جن میں استاد محترم آغا سید جواد نقوی اور دوسرے علماء شامل ہیں۔ درود پڑھیں محمد والے محمد کی ذات پر، صلی علی محمد والے محمد وعجل فرجہم۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا اعطیناک الکوثر، کوثر وہ جو منبع خیر ہو، کوثر وہ جو برکتوں کا سرچشمہ ہو، کوثر وہ جو برکتوں کے ساتھ ہو، کوثر وہ جو حکمتوں کا مرکز ہو، کوثر وہ جو خیر کی اساس ہو، کوثر وہ جو دین کی بنیاد ہو، کوثر وہ جو دین کی بنیاد ہو، کوثر وہ جو خیر کی اساس ہو، کوثر وہ جو قرآن کی تفسیر ہو، اور کوثر وہ جس سے اسلام کی تکمیل ہو۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے سورہ بقرہ جو قرآن مجید کا دوسرا سورہ ہے اس کی آیت نمبر 269 میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمَن یُؤْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کثیرا۔ جسے بھی دانائی کی ایک بات مل جائے
اسے خیر کثیر مل جاتا ہے. جسے بھی حکمت کی ایک بات مل جائے اسے عظیم سرمایہ مل جاتا ہے. میری بہنوں تھوڑی سی توجہ کیجیے گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا آتینا کل کوثر، اے حبیب ہم نے آپ کو وہ فاطمہ دے دی جو علم کی چابی ہے، جو حکمتوں کا مرکز ہے، جس کا باب مدینہ العلم ہے اور جس کا شوہر باب العلم ہے اور جس کے بیٹے سیدہ شباب اہل الجنہ ہے. زندہ باد زندہ باد زندہ باد مردہ باد مردہ باد. بے شمار بے شمار. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل. کیا عظمت ہے اس بی بی کی. چلو سلام کریں ایسے آستانے کو، چلو سلام کریں ایسے آستانے کو، حسین پال کے دیا جس نے زمانے کو. چلو سلام کریں ایسے آستانے کو، حسین پال کے دیا جس نے زمانے کو. بشر تو کیا چیز ہے خانہ خدا بھی رشید، بشر تو کیا چیز ہے خانہ خدا بھی رشید. سلام کرتا ہے زہرا تیرے گھرانے کو. چلو سلام کریں ایسے آستانے کو، چلو سلام کریں ایسے آستانے کو، حسین پال کے دیا جس نے زمانے کو. بشر تو کیا چیز ہے خانہ خدا بھی رشید، بشر تو کیا چیز ہے خانہ خدا بھی رشید. سلام کرتا ہے زہرا تیرے گھرانے کو. بے نسل ہونے کا تانا ملا جو مرسل کو، بے نسل ہونے کا تانا ملا جو مرسل کو. خدا نے فاطمہ دے دی نسل بڑھانے کو. اللہ اکبر اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی یا علی. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. چلو سلام کریں ایسے آستانے کو، حسین پال کے دیا جس نے زمانے کو. بشر تو کیا چیز ہے خانہ خدا بھی رشید. سلام کرتا ہے زہرا تیرے گھرانے کو. بے نسل ہونے کا تانا ملا جو مرسل کو. خدا نے فاطمہ دے دی نسل بڑھانے کو. میں کیا بیان کروں عظمت فاطمہ کا راز، میں کیا بیان کروں عظمت فاطمہ کا راز. کائنات خلق ہوئی جس کی فضیلت بتانے کو. اللہم صلی علی محمد وعلی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا آتینا کل کوثر، اے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے. فاطمہ وہ جو منبع خیر ہو، فاطمہ وہ جو حکمتوں کا مرکز ہو، فاطمہ وہ جو علم کا سمندر ہو، فاطمہ وہ جو منبع خیر ہو. جس طرح سے ایک درخت ہے، ایک درخت کا منبع اس کا بیج ہوتا ہے جو زمین میں پوشیدہ ہے، اسی طرح سے دین کا بھی ایک راز ہے جو پوشیدہ ہے. اسی بات کو حدیث میں اس طرح سے بیان کیا گیا کہ اللہم بحق کے فاطمہ و ابیہا و بالیہا و بنیہا. اے خدا تجھے فاطمہ کا واسطہ، تجھے فاطمہ کے والد کا واسطہ،
تجھے فاطمہ کے شوہر کا واسطہ، تجھے فاطمہ کے بیٹوں کا واسطہ۔ میری بہنوں توجہ کریں، واسطہ یہاں پہ رکتا نہیں ہے، بلکہ کہا وَسِرِّ الْمَسْتَوْدَعِ فِيهَا، اور اس راز کا واسطہ جو اس بی بی میں پوشیدہ ہے۔ درود پڑھے محمد والے محمد کی ذات پر، صلی علی محمد والے محمد وعجل فرجہم۔ واسطہ یہاں پہ رکتا نہیں ہے، بلکہ کہا وَسِرِّ الْمَسْتَوْدَعِ فِيهَا، اس راز کا واسطہ جو اس بی بی میں پوشیدہ ہے۔ سوال یہ ہے وہ راز کیا ہے؟ وہ راز کیا ہے جو سیدہ کے اندر پوشیدہ ہے؟ وہ راز کیا ہے جس کا واسطہ ہم دیتے ہیں؟ قرآن یہ کہتا ہے اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، کہ قرآن کی آیتوں میں راز ہے صاحبان لب کے لیے۔ تو جس طرح سے قرآن کے اعجاز میں راز ہے، بالکل اسی طرح سے درخت کی سربلندی کا بھی ایک راز ہے۔ کچھ درخت ایسے ہیں جو ہوا کے 4 جھونکے برداشت نہیں کرتے، اور کچھ ایسے بھی درخت ہیں کہ جن کی عمر 400 سال سے بھی زیادہ ہے، 400 سال سے بھی وہ سربلند ہیں۔ اگر آپ دیکھنا چاہیں تو اسی لاہور میں جا کر، آپ شاہی قلعے میں جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ درخت ایسے آپ کو ملیں گے جن کی عمر 400 سال سے بھی زیادہ ہے، جو 400 سال سے سربلند ہیں۔ تو کیا اس کی سربلندی کا راز اس کے تینے میں ہے؟ کیا اس کی سربلندی کا راز اس کی شاخوں میں ہے؟ کیا اس کی سربلندی کا راز اس کے پتوں میں ہے؟ تو نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ راز کبھی آشکار نہیں ہوتے، بلکہ درخت کی سربلندی کا راز، درخت کی پائیداری کا راز، درخت کی مضبوطی کا راز اس کے بیج میں ہے جو زمین میں پوشیدہ ہے۔ جس طرح سے درخت کی سربلندی کا راز ہے، قرآن کے اعجاز کا راز ہے، قرآن کے معجزوں کا راز ہے، بالکل اسی طرح سے خاندان کی عظمت کا بھی ایک راز ہے، اور خاندان کی بدبختی کا بھی ایک راز ہے۔ یہ راز خاندان کے اس فرد میں نہیں جو آپ کو عظیم نظر آ رہے ہیں، اور نہ ہی یہ راز خاندان کے اس فرد میں ہے جو آپ کو بدبخت نظر آ رہے ہیں، بلکہ جیسے درخت کی سربلندی کا راز اس کے تینے میں نہیں، درخت کی سربلندی کا راز اس کی شاخوں میں نہیں، درخت کی سربلندی کا راز اس کے پتوں میں نہیں، بلکہ درخت کی سربلندی کا راز اس کے بیج میں ہے جو زمین میں پوشیدہ ہے۔ بالکل اسی طرح سے خاندان کی عظمت کا راز اس خاتون میں ہے جو گھر میں پوشیدہ ہے، جو گھر میں موجود ہے، اگرچہ وہ آشکار نہیں ہے، اگرچہ وہ نظر نہیں آ رہی، اگرچہ وہ چھپی ہوئی ہے، اگرچہ وہ پردے میں ہے، لیکن خاندان کی عظمت کا راز اس خاتون میں ہے جو گھر میں پوشیدہ ہے۔ آپ کو نظر بیٹا آتا ہے، یعنی درخت کا تنا نظر آتا ہے، یہ راز نہیں ہے۔ بیٹا ڈاکٹر ہے، بیٹا رہبر ہے، بیٹا لیڈر ہے، اس میں بھی ایک راز ہے۔ اسی طرح بیٹا چور ہے، بیٹا یزید پلید ہے، بیٹا بدماش ہے، بیٹا ڈاکو ہے، تو اس میں بھی ایک راز ہے۔ درود پڑھے محمد والے محمد پر، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، دعا یا علی یا علی یا علی، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ تو اس میں بھی ایک راز ہے، یہ راز اس خاتون میں ہے جو گھر میں پوشیدہ ہے۔ اگر کسی خاندان میں ماں عظیم ہوگی تو بچے بھی عظیم ہوں گے اور خاندان بھی عظیم ہوگا۔ اسی طرح اگر ماں ہی بدبخت ہوگی تو بچے بھی بدبخت ہوں گے اور خاندان بھی
بدبخت ہوگا۔ اسی لیے تو ہمیں کہا گیا کہ جب واسطہ دو کہ اللہما بحق فاطمہ و ابیہا و بالیہا و بنیہا، جہاں فاطمہ کا واسطہ دیں، فاطمہ کے والد کا واسطہ دیں، فاطمہ کے شوہر کا واسطہ دیں، فاطمہ کے بیٹوں کا واسطہ دیں، وہاں اس راز کا بھی واسطہ دیں، وسر المستودع فیہا، اس راز کا واسطہ دیں جو اس بی بی کے اندر پوشیدہ ہے۔ تو دین کی عظمتوں کا راز سیدہ ہیں، قرآن کی عظمتوں کا راز سیدہ ہیں، حسن و حسین کی سربلندی کا راز سیدہ ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج۔ رسول خدا فرماتے ہیں الجنت تحت اقدام الامہات، کہ جنت ماں کے قدموں کے تلے ہے۔ اور پھر رسول اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ تو اب ان جنت کے سرداروں کی جنت جس ماں کے قدموں کے تلے ہے، اس ہستی کا نام فاطمہ زہرا ہے۔ یا زہرا تیری سپاہ ہے، یا زہرا تجھ پہ قربان ہے، یا زہرا تجھ پہ قربان ہے، یا زہرا تیرا مقصد بی بی، یا زہرا تیرا مقصد بی بی، یا زہرا ہستی کی بقا ہے، یا زہرا ہستی کی بقا ہے، یا زہرا آگے ہی بڑھیں گے، یا زہرا آگے ہی بڑھیں گے، یا زہرا پیچھے نہ ہٹیں گے، یا زہرا پیچھے نہ ہٹیں گے، یا زہرا آوازیں بلند کر صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ سلامت رہیں۔ ہمارے مرکز تعلیم القرآن میں بچے بہت ہی خوبصورت نظم پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں سدا شاد و آباد رکھے۔ وہ پڑھتے ہیں کہ میرے علی کا قرآن سے مزاج ملتا ہے، میرے علی کا قرآن سے مزاج ملتا ہے، کل ایمان کا ایمان سے مزاج ملتا ہے۔ اس کے اندر ایک بہت ہی خوبصورت مصرع آتا ہے جسے میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتی ہوں۔ میرے علی کا قرآن سے مزاج ملتا ہے، میرے علی کا قرآن سے مزاج ملتا ہے، کل ایمان کا ایمان سے مزاج ملتا ہے، جو صبر زہرا کو دیکھا تو یقین آیا، جو صبر زہرا کو دیکھا تو یقین آیا، حسن حسین کا ماں سے مزاج ملتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج۔ یہ کربلا میں حسین ابن علی کی قربانیاں کس وجہ سے ہیں؟ یہ امام حسن کا صبر کس وجہ سے ہے؟ حسن حسین کا ماں سے مزاج ملتا ہے۔ تو جس طرح سے درخت کی سربلندی کا راز اس کے بیج میں ہے جو زمین میں پوشیدہ ہے، بالکل اسی طرح سے خاندان کی عظمت کا راز اس خاتون میں ہے جو گھر میں پوشیدہ ہے۔ سوال یہ ہے کیا وجہ ہے کہ خاندان کی عظمت کا راز مرد میں نہیں؟ کیا وجہ ہے کہ انسانیت کی سربلندی کا راز مرد میں نہیں؟ تو تھوڑی سی میرے ساتھ مل کے توجہ کیجیے گا، میری محنت کہیں ضائع نہ چلی جائے۔ توجہ کریں، مرد لوہے پہ کام کرتا ہے تو لوہار بن جاتا ہے، سونے پہ کام کرتا ہے تو سونہار بن جاتا ہے، لکڑی پہ کام کرتا ہے تو ترخان بن جاتا ہے، مٹی پہ کام کرتا ہے تو کسان بن جاتا ہے، عمارت پہ کام کرتا ہے تو معمار بن جاتا ہے۔ کیا کبھی کسی مرد نے انسانیت پہ کام کیا ہے؟ کیا کبھی کسی مرد نے بچے پہ کام کیا ہے؟ نہیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ کسی مرد نے انسانیت پہ کام نہیں کیا؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ بچے تو ماں کی آغوش سے پروان چڑھتے ہیں۔ یہ سیدہ شباب اہل الجنہ بننے والے تو سیدہ کی آغوش سے پروان چڑھتے ہیں۔
لبیک یا زہرا لبیک یا زہرا لبیک یا زہرا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلی۔ بچے تو ماں کی آغوش سے پروان چڑھتے ہیں، یہ سیدہ شبابی اہل الجنہ بننے والے تو سیدہ کی آغوش سے پروان چڑھتے ہیں۔ اسی بات کو امام خمینی نے اس طرح سے بیان کیا کہ مرد از دامن زن بھی معراج می رسد، کہ بچے کہ ایک مرد انسان، ایک انسان جو بہت بڑا انسان ہے، عظیم انسان ہے، وہ ماں کی آغوش سے پروان چڑھتا ہے، وہ ماں کی آغوش سے بلندیوں تک جاتا ہے۔ تو جیسا بیج ہوگا ویسا ہی درخت ہوگا، جیسی ماں ہوگی ویسی ہی اولاد ہوگی۔ فطرت آ کے جگاتی ہے لہو کے جوہر، فطرت آ کے جگاتی ہے لہو کے جوہر، جیسی ہو ماں اسی انداز کا ہوتا ہے پسر، خون ہندا میں یزید ازلی ہوتا ہے، ماں فاطمہ ہو تو حسین ابن علی ہوتا ہے۔ یا علی یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ تو دین کی عظمتوں کا راز سیدہ ہیں، قرآن کی عظمتوں کا راز سیدہ ہیں، اور یہ وہی راز ہے جس کا واسطہ ہم دیتے ہیں، اور یہ وہی راز ہے جس کا جبرائیل نے پوچھا تھا کہ یا رب ومن تحت الکسا، اے معبود یہ تو بتا کہ اس چادر تطہیر کے نیچے کون ہے۔ جبرائیل نام نہیں پوچھ رہے تھے، نام سے تو آشنا تھے، رسول کے لیے وہی لے کر آتے، علی کے تو شاگرد تھے، علی معلم جبریل تھے، سیدہ کے بچوں کا جھولا جھلاتے، اور کبھی در سیدہ پہ آ کے چکی چلاتے، اور کبھی در سیدہ پہ درزی بن کر آ جاتے۔ ہمارے بزرگ عالم دین سید علی شہستانی، ان کی ایک کتاب ہے جس کا عنوان ہے صدیقہ کون ہے۔ اس کتاب میں وہ ایک واقعہ نقل کرتے ہیں جسے میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتی ہوں۔ درود پڑھے محمد والے محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ وہ نقل کرتے ہیں کہ عید کے دن قریب تھے، دونوں شہزادوں نے مادر گرامی سے پوچھا کہ مادر گرامی، کل عید کا دن ہے، سب بچوں کے نئے لباس ہیں، ہمارے نئے لباس کہاں ہیں؟ ذرا توجہ کریں، سیدہ کی زبان سے یہ جملہ نکلا کہ آپ کا لباس درزی کے پاس ہے۔ عظمت سیدہ تو دیکھیے کہ درزی کے پاس گئے نہیں تھے، لیکن اللہ نے جبرائیل کو درزی بنا کر بھیج دیا۔ عید کی شب جبرائیل در سیدہ پر آئے، آ کر دھک الباب کیا۔ سیدہ نے پوچھا من ھذا، تم کون ہو؟ وہ جبرائیل جو رضوان جنت ہے، وہ جبرائیل جو سید الملائکہ ہے، وہ جبرائیل جو آسمانوں میں رہنے والی مخلوق ہے۔ جبرائیل کو یہ حکم ملا تھا کہ اے جبرائیل یہ در سیدہ ہے، در سیدہ پہ جا کے یہ نہیں کہنا کہ میں سید الملائکہ ہوں، یہ نہیں کہنا کہ میں رضوان جنت ہوں، یہ نہیں کہنا کہ میں آسمان میں رہنے والی مخلوق ہوں۔ سیدہ نے پوچھا من ھذا، کون ہو؟ جبرائیل نے کہا یا بنت رسول اللہ، اے رسول کی بیٹی، انا خیاط الحسنین، میں حسنین کا درزی ہوں، جئتو بثیاب، اور میں لباس لے کر آیا ہوں۔ تو سیدہ اسے کہتے ہیں، صدیقہ اسے کہتے ہیں جس کی زبان سے جو بھی جملہ نکلے خدا اسے تقدیر بنا دیتا ہے۔ ممکن نہیں امت کا قیاس آل نبی پر، ممکن نہیں امت کا قیاس آل نبی پر، یہ لوگ الگ لوگ
ہیں، یہ گھر ہے الگ گھر، ممکن نہیں امت کا قیاس آل نبی پر، یہ لوگ الگ لوگ ہیں، یہ گھر ہے الگ گھر، اس گھر کے تو بچے بھی بدل دیتے ہیں اکثر، انسانوں کی تقدیر فرشتوں کا مقدر، راہب کو کئی لال اسی در سے ملے ہیں، راہب کو کئی لال اسی در سے ملے ہیں، فطرس کو پڑھو بال اسی در سے ملے ہیں۔ درود پڑھے محمد والے محمد پر، محمد والے محمد وعجل فرجہم۔ ممکن نہیں امت کا قیاس آل نبی پر، یہ لوگ الگ لوگ ہیں، یہ گھر ہے الگ گھر، اس گھر کے تو بچے بھی بدل دیتے ہیں اکثر، انسانوں کی تقدیر فرشتوں کا مقدر، راہب کو کئی لال اسی در سے ملے ہیں، راہب کو کئی لال اسی در سے ملے ہیں، فطرس کو پڑھو بال اسی در سے ملے ہیں۔ اصحاب مکرم ہیں مگر اپنی جگہ پر، اصحاب مکرم ہیں مگر اپنی جگہ پر، غیر اپنی جگہ، لخت جگر اپنی جگہ پر، سنگ اپنی جگہ، لال و گوہر اپنی جگہ پر، خار اپنی جگہ، غنچہ تر اپنی جگہ پر، پہلو میں جو بیٹھا ہو اسے دل نہیں کہتے، پہلو میں جو بیٹھا ہو اسے دل نہیں کہتے، راہرو کو کبھی رہبر منزل نہیں کہتے۔ رسول اللہ، یا علی یا علی، محمد والے محمد وعجل فرجہم۔ اللہ رے عز و شرف بنت رسالت، اللہ رے عز و شرف بنت رسالت، قندیل حرم شمع شبستان امامت، رحمت جو محمد ہے تو یہ پارائے رحمت، رحمت جو محمد ہے تو یہ پارائے رحمت، وہ کل نبوت ہے تو یہ جزو نبوت، آسان نہ کہو معرفت ختم رسول کو، آسان نہ کہو معرفت ختم رسول کو، جو جز کو نہ سمجھا وہ کیا سمجھے گا کل کو۔ اللہم صلی علی محمد والے محمد وعجل فرجہم۔ تو جبرائیل نام نہیں پوچھ رہے تھے بلکہ پوچھ رہے تھے، اے معبود ان عظمتوں کا راز کیا ہے، ان عظمتوں کا سبب کیا ہے کہ سورہ دہر سیدہ کی شان میں، سورہ کوثر سیدہ کی شان میں، آیت تطہیر سیدہ کی شان میں، آیت مباہلہ سیدہ کی شان میں، آیت مودت سیدہ کی شان میں، آخر ان عظمتوں کا راز کیا ہے؟ توجہ کریں، راز کھلنے والا ہے۔ خالق خود فرماتا ہے، یا ملائکتی و یا سکان سماواتی انی ما خلقت سماء مبنیا ولا ارضا مدہیا ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیا ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری الا فی محبتی ہؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت الکساء۔ خالق فرماتا ہے، یا ملائکتی و یا سکان سماواتی، اے میرے ملائکہ اور آسمان میں رہنے والی مخلوق، انی ما خلقت سماء مبنیا، میں نے نہیں بنایا یہ بلند و بالا آسمان، ولا ارضا مدہیا، اور نہیں بنائی یہ پھیلی ہوئی زمین، ولا قمرا منیرا،
اور نہیں بنایا یہ چمکتا ہوا چاند، ولا شمس مضیہ اور نہیں بنایا یہ روشن سورج، ولا فلق یدور اور نہیں بنایا یہ آسمان کی جھرمٹ میں سجا ہوا کہکشاں، اور ولا بحر یجری اور نہیں بنائے یہ ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر، ولا فلک یسری اور نہیں بنائی یہ سمندر کے سینے میں چلنے والی کشتیاں، الا سوائے فی محبتی ہؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت الکساء، سوائے ان 5 کی محبت میں جو چادر تطہیر کے سائے میں ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ خالق خود بتا رہا ہے کہ کائنات بنی تو ان 5 کے صدقے میں، یعنی کائنات کا راز 5 تن پاک ہیں۔ سوال یہ ہے سخاوتوں کا راز کیا ہے، طہارتوں کا راز کیا ہے، صداقتوں کا راز کیا ہے، عبادتوں کا راز کیا ہے، قرآن کا راز کیا ہے، دین کا راز کیا ہے، آیت تطہیر کا راز کیا ہے، آیت مباہلہ کا راز کیا ہے۔ پروردگار فرماتا ہے ہم فاطمہ و ابوہا و بعلہا و بنوہا، کہ یہ راز فاطمہ ہے، فاطمہ کے والد ہیں، فاطمہ کے شوہر ہیں اور فاطمہ کے بیٹے ہیں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا علی، یا علی، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل۔ خالق فرماتا ہے یہ راز فاطمہ ہیں، فاطمہ کے والد ہیں، فاطمہ کے شوہر ہیں اور فاطمہ کے بیٹے ہیں۔ خوشبو گر نہ ہو تو کاغذ کا پھول ہے، خوشبو گر نہ ہو تو کاغذ کا پھول ہے، حب علی بغیر عبادت فضول ہے۔ خوشبو گر نہ ہو تو کاغذ کا پھول ہے، حب علی بغیر عبادت فضول ہے۔ جنت بنا علی کے مسلمان کی بھول ہے، سب نے سنا ہے یہ قول رسول ہے۔ خوشبو گھر نہ ہو تو کاغذ کا پھول ہے، حب علی بغیر عبادت فضول ہے۔ جنت بنا علی کے مسلمان کی بھول ہے، سب نے سنا ہے یہ قول رسول ہے۔ جو بھی علی کے عشق سے دامن بچائے گا، جو بھی علی کے عشق سے دامن بچائے گا، خود اپنے پاؤں چل کے جہنم میں جائے گا۔ یا علی، یا علی، یا علی، یا علی، یا علی، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل۔ خوشبو گھر نہ ہو تو کاغذ کا پھول ہے، حب علی بغیر عبادت فضول ہے۔ جنت بنا علی کے مسلمان کی بھول ہے، سب نے سنا ہے یہ قول رسول ہے۔ جو بھی علی کے عشق سے دامن بچائے گا، خود اپنے پاؤں چل کے جہنم میں جائے گا۔ خود اپنا گھر مٹاؤ گے اس گھر کو چھوڑ کر، خود اپنا گھر مٹاؤ گے اس گھر کو چھوڑ کر، سیراب ہوگے ساقی کوثر کو چھوڑ کر۔ منزل کس نے پائی ہے رہبر کو چھوڑ کر، منزل کس نے پائی ہے رہبر کو چھوڑ کر، آخر تمہیں ملے گا کیا حیدر کو چھوڑ کر۔ مانو نہ مانو اپنا بتلانے کا کام ہے، مانو نہ مانو اپنا بتلانے کا کام ہے، حیدر کے دوستوں پہ جہنم حرام ہے۔
علی علی من کنت مولا علی علی میرے نبی نے بولا علی علی میرے نبی نے بولا علی علی ہم سب کا رہبر علی علی ہم سب کا رہبر علی علی ہم سب کا لیڈر علی علی مسجد میں شہادت علی علی کعبے میں ولادت علی علی کعبے کا کعبہ علی علی کعبے کی عظمت علی علی کعبے کی زینت علی علی کعبے کا کعبہ علی علی مولود کعبہ علی سلامت رہیں سب کا رہبر علی علی ہم سب کا لیڈر علی علی سب مل کے حیدر 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 آوازیں بلند کر صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. مانو نہ مانو اپنا بتلانے کا کام ہے، حیدر کے دوستوں پہ جہنم حرام ہے. اترا ہے جس کے گھر میں ستارہ وہ کون ہے؟ بولیے گا علی اپنی محبت کا ثبوت دیجئے. اترا ہے جس کے گھر میں ستارہ وہ کون ہے؟ اترا ہے جس کے گھر میں ستارہ وہ کون ہے؟ بلند آواز میں، اتنی بلند آواز کہ آپ اپنے دل سے، دل کی گہرائیوں سے علی علی کریے گا، تاکہ اپنی محبت کا آپ ثبوت دیجئے. میرے ساتھ بلند آواز میں یکجاں ہو کر علی علی کریے گا. اترا ہے جس کے گھر میں ستارہ وہ کون ہے؟ اترا ہے جس کے گھر میں ستارہ وہ کون ہے؟ اترا ہے جس کے گھر میں ستارہ وہ کون ہے؟ علم جس کو رسول نے بخشا وہ کون ہے؟ تلواروں کے سائے میں جو چین سے سویا وہ کون ہے؟ معراج کی شب رسول کے بستر پہ جو سویا وہ کون ہے؟ خوبی ہر ایک نبی کی خدا کے ولی میں ہے، خوبی ہر ایک نبی کی خدا کے ولی میں ہے، کل انبیاء کی شان اکیلے علی میں ہے. حیدر 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 اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. پوری کائنات میں پنجتن پاک بے مثال ہیں. کائنات کی عظمت کا راز پنجتن پاک ہیں، اور پنجتن پاک میں جناب سیدہ بے مثال ہیں. یعنی پنجتن پاک کی عظمت کا راز سیدہ ہے. بالکل اسی طرح سے قرآن کی عظمت کا راز سورہ کوثر ہے. آغا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل. آغا محسن کراتی کے جن کی تفسیر نور ہے، وہ پورے قرآن کو پڑھنے کے بعد فرماتے ہیں کہ پورے قرآن میں 80,000 سے زیادہ الفاظ ہیں، لیکن سورہ کوثر میں انا آتینا کا لفظ سورہ کوثر کے علاوہ کہیں بھی نہیں آیا. انا آتینا کا لفظ کہیں بھی نہیں آیا. فصلی لربک کا لفظ پورے قرآن میں کہیں بھی نہیں آیا. فصلی لربک کا لفظ نہیں آیا. انا شانئک هو الابتر کا لفظ نہیں آیا. یہاں پہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. وہ بیان کرتے ہیں کہ انا آتینا کا لفظ
سورہ کوثر کے علاوہ پورے قرآن میں کہیں بھی نہیں آیا۔ کل کوثر کا لفظ کہیں بھی نہیں آیا۔ فصلی لربک کا لفظ نہیں آیا۔ ونہر کا لفظ نہیں آیا۔ هو الابتر کا لفظ نہیں آیا۔ یہاں پہ اللہم صلی علی محمد وعجل فرج۔ یہاں پہ ایک جملہ عرض کرنا چاہتی ہوں، چند جملے بیان کرنا چاہتی ہوں کہ پوری دنیا کے علوم میں قرآن مجید بے مثال ہے، اور سورہ کوثر قرآن کی 114 سورتوں میں بے مثال ہے۔ اسی طرح پنجتن پاک پوری کائنات بے مثال ہیں، اور جناب سیدہ پنجتن پاک میں بے مثال ہیں۔ درود پڑھے محمد علی اللہم صلی علی محمد وعجل فرجہم۔ آئیں اس عظیم بی بی سے توسل رکھتے ہوئے پروردگار عالم سے دعا کرتے ہیں کہ کائنات خلق ہوئی جس کی فضیلت بتانے کو، اس بی بی کا واسطہ دیتے ہوئے ہم پروردگار عالم سے دعا کرتے ہیں۔ میرے ساتھ مل کے 5 مرتبہ دعائے توسل کے چند جملے بیان کریں، میرے ساتھ مل کے پڑھیے گا۔ یا وجیہتاً عند اللہ اشفعی لنا عند اللہ، یا وجیہتاً عند اللہ اشفعی لنا، بلند آواز میں، یا وجیہتاً عند اللہ اشفعی لنا عند اللہ، یا وجیہتاً عند اللہ اشفعی لنا عند اللہ، یا وجیہتاً اشفعی لنا عند اللہ۔ پروردگار عالم سے دعا ہے، پروردگارہ تجھے واسطہ تیری بلند و بالا صفات کا، تجھے واسطہ تیرے انبیاء کے نور کا، تجھے واسطہ تیرے اولیاء کی عصمت کا، پروردگار بنت پیغمبر کا واسطہ، ام البنین زوجہ حیدر کا واسطہ، زہرا کی بیٹیوں کے کھلے سر کا واسطہ، اور جو کربلا میں لٹ گیا اس گھر کا واسطہ، پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، یہاں جو بہنیں بیٹھی ہیں پروردگارہ ان کی جھولیوں کو خالی نہ پلٹانا، پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، یہاں جن کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھے ہیں پروردگارہ ان کی ہاتھوں کو خالی نہ پلٹانا، پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، جو بہنیں بے اولاد ہیں جناب علی اصغر کے صدقے میں انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما، پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، جو بے گھر ہیں مولا علی کی جاگیر کے صدقے میں انہیں اپنے اپنے گھر عطا فرما، پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، جو بیمار ہیں بیمار کربلا کے صدقے میں انہیں شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما، پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، ہمیں صحیح معنوں میں دین کی تعلیم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، ہمیں حقیقی معنوں میں جناب سیدہ کی کنیزوں میں شمار فرما، پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، ہمارے استاد محترم آغا سید جواد نقوی اور ہمارے استاد محترم آغا سید شہباز حیدر نقوی کو طول عمر عطا فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔